ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت اور اس کے فضل و کرم سے رمضان کے اندر ہم نے اپنی زندگیوں کو قدر بہتر کیا ہے، اور اہل ایمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ بڑے سارے فتنے ایسے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، دین اسلام سے، شاعر اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی لذت ہے، عبادت کی جو لذت ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کا یہ مزاج ہے کہ آپ نے اگر ان سے کوئی نیکی کروانی ہے تو آپ ان کو بڑے اجر کی بشارت دیں، جنت کا ٹکٹ تھمائیں، پھر وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا آپ اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کریں کہ اس کے والدین دنیا سے گئے ہیں، اس کے گھر پہنچ جائیں کہ اتنے پیسے دے دو، مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کر دو، اور تیرا جو مرحوم ہے، میت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر چلی جائے گی۔ اس کے جذبات سے کھیل کر اس سے پیسے لینا۔
حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، ہماری اکثریت جو ہے وہ اس سے ناواقف، محروم، ان کی زندگیوں کے اندر اس کا تصور تک نہیں ہے۔ اور ہماری طبیعت کیا ہے؟ جس چیز کے اندر لذت ہے وہ شہر کے کسی کنارے ہو، ہم وہ چیز وہاں کھانے کے لیے، زبان کا چسکا لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ لذت جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں ملے تو پھر ہم دیندار ہیں، اور اگر ہمیں نہ ملے تو پھر ہم دین سے دور ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ جو مذہبی لوگوں کی اکثریت ہے وہ اکثریت ظاہری شکل و صورت کو لبادے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی کو، سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، بظاہر شریعت کا پابند نظر آنا، مسجد میں آتے اور جاتے نظر آنا، اس کا مقصد دنیا کا مال کمانا ہوتا ہے، ٹریڈنگ کرنا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر اعتبار کریں اور ہم اس اعتبار سے تجارت کریں اور دنیا کا مال کمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں، فرمایا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا مقصد، جینے کا مقصد، تکلیف اٹھانے کا مقصد، راتیں جاگنے کا مقصد، 18 گھنٹے محنت کرنے کا مقصد، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اس کا مقصد صرف دنیا نہ بنا دینا، ولا مبلغ علمنا، انسان کے اندر علم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اس کے پیارے رسول کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں وہ علم والے ہیں، وہ علماء ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ ہم درجہ اولا سے اچھے خطیب بنتے ہیں۔ اچھے خطیب کیوں بنتے ہیں؟ پیسے زیادہ ملیں گے، بڑی گاڑی ہوگی، ملک سے باہر تبلیغ کے جو ٹورز ہیں ان پر جا، بڑا گھر ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا یہ مطمع سامنے رکھ کر اللہ سے ڈرنے والا عالم بننے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ دنیا کمانے والا جو عالم ہے وہ بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا مبلغ علمنا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی زندگی کا مقصد، ڈگری کا مقصد، اس کی جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا ہو، فرمایا دنیا آگے بھاگتی ہے وہ پیچھے بھاگتا ہے، اور جس کا مقصد رزق نہیں ہے، رزاق ہے، جس کا مقصد کھانا نہیں ہے، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ان کا مقصد جو ہے وہ رب البیت ہے، رب الطعام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کے اندر جھکا کر لاتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں سر اٹھا کر نہیں آتی، دنیا اس کے قدموں کے اندر سر جھکا کر آتی ہے۔
اب گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا جو اختتام ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ کامیاب ہونے والے لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تَئِسَ عَبْدُ الدِّرْہَمِ وَابْنُ الدِّینَار، فرمایا جو درہم و دینار کا بیٹا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب درہم و دینار کا بیٹا کون ہے؟ درہم و دینار کا بیٹا وہ ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا ہے، دنیا کا مال کمانا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اس نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مومن آدمی کے لیے ایک دائرہ کار متعین کر دیا ہے، اور اسی بات کا اظہار قرآن مجید کے اندر ہمارے بادشاہ نے جلی الفاظ کے اندر کیا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اور ہم کیسے ماننے والے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے جھوم جھوم جاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لوگ ویلے کرواتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں، حج کرواتے ہیں، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپیہ ایک رات کی بکنگ پر نعت پڑھنے والوں کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ ناب نبی آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ اسی نبی کا فرمان آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، پر بجلی جو ہے وہ چوری کی ہوتی ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو آمدنی ہے وہ سود خوروں کی اور شراب نوشوں کی ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہے، فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کبھی بھی پاکیزہ اور جو نجس ہے، خبیث چیز ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا بڑا بینک بیلنس ہو، مولویوں کا بھی دل چاہتا ہے ہمارا بھی بینک بیلنس ہو، ہمیں بھی نذرانے پاؤنڈ، یورو اور ریالوں اور دیناروں کے اندر ملے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اعتماد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر کرتے تھے۔ کسی کی جرت نہیں تھی ادب کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے بات کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اگر کوئی بدوی، کوئی جانگلی بندہ آتا جو آداب رسالت سے ناواقف ہوتا اور وہ سوالات کرتا تو ہم بڑے محظوظ ہوتے اور دین کو سیکھتے۔ ہماری ادب کی وجہ سے جرت نہیں تھی نبی علیہ السلام کو آنکھ بھر کر دیکھ سکے، اتنی ہیبت تھی اور اتنی محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سینوں میں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کے سوالات نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ حضرات، ایک دن نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھا دی۔ اب 2 رکعت پڑھانے کے بعد جب آپ نے سلام پھیر دی، اب کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام سے وہ پوچھے کہ آپ نے 4 کی بجائے 2 کیوں پڑھا دی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ،
لا تسألوا رسولکم، یہ دو الگ الگ آیتیں ہیں کہ اپنے نبی سے سوال ہی نہ کرتے جاؤ، عمل کرو۔ یہ جماعت عمل کرنے والی جماعت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کیا فرمان ہے؟ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ٹال مٹول کرنا نیکی میں، اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ نے مال دیا ہے، مال کو ضائع کرنا بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو اہم اور مرکزی بات ہے وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، کہ بلا مقصد سوال کرتے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ آپ فرض کرتے سوال کرتے چلے جائیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بھتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگاتے، ان کا کام بن جانا تھا۔ انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، اچھا جی گاواں تے بڑیاں نے، گائیں تو بہت قسموں کی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ سوال کرتے گئے اور پھر کڑے اور سخت احکام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتے گئے۔ تو بلا مقصد سوال کرتے جانا، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من حسن الاسلام المرئی، کسی بھی بندے کے اچھے اسلام کی علامت کیا ہے؟ ترک ما لا یعنیہ، بے مقصد جو سوالات ہیں، کام ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی آپ کا تعلق سیاست سے ہے نہیں، آپ سیاستدان بنے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، آپ قانون دان بنے ہوئے ہیں، آپ سنیاسی بنے ہوئے ہیں، آپ کے یہ مشورے آپ کے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ ان بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا جو ہے یہ کسی بھی مسلمان کے اچھے اسلام کی علامت ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی پانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کو جو حرام اور پلید جو چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کی اکثریت بھائے۔ حضرات شیطان جو ہے وہ انسان کی نگاہوں کے اندر زانیہ عورت کو مزین کرتا ہے۔ شراب کی بدبو پیشاب کی بدبو سے بھی بدتر ہے۔ لوگ پاک دامنہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کھیک کھاتے پھرتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اور شراب واللہ العظیم پیشاب سے بھی جس کی بدتر بو ہے، لوگ جو ہیں وہ زمزم کو چھوڑ کر، پانی کو چھوڑ کر، اللہ کی ایسی نعمت کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اے میرے بندو قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ تبارک و تعالی اگر پانی جو ہے تمہارے پینے والا میٹھا پانی اس کو خشک کر دے تو کون ہے تمہیں یہ پانی میسر کرنے والا؟ تو اللہ کے بندو حلال اور حرام کے اندر فرق کرنا، ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیں، ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر دین کی محبت دنیا پر ہے آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر حلال کی فکر ہے آپ کامیاب ہیں۔ پر بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو والدین تھے نا، وہ ہمیں کیا سبق دیتے تھے؟ بیٹا رزق حلال کمانا ہم اچار کے ساتھ کھا لیں گے، اگر حلال سے مرچیں خرید کے لاؤ گے ہم دوری میں رگڑ کر کھا لیں گے۔ اور آج کے جو والدین ہیں، بچے جتنا مرضی کمائیں وہ راضی نہیں ہوتے۔ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، سب کھانے والے ہوتے تھے، اور آج سارے کمانے والے ہیں۔ لوگوں نے دنیا کے لیے اپنی بیٹیوں کو بھی
اپنی بیویوں کو بھی, اپنی عزتوں کو بھی بیچ چراہے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں دنیا کا مال چاہیے. اور بڑے بڑے دیندار گھرانے اس آفت کے اندر پھنس چکے ہیں. یہ بیوٹی پارلروں کی کمائیاں, قیامت کے دن آپ کو سوال ہوگا اس کے بارے میں, والدین کو سوال ہوگا. اللہ نے بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح ہم ان کے ساتھ معاشی سلوک کریں, ہم بیٹھ کر کھائیں اور وہ کمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندیاں اس لیے نہیں دی ہمیں. تو کامیاب بندہ وہ ہے کہ جو حلال اور حرام کے اندر فرق کرنے والا ہے. قرآن مجید آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے اولئک هم المفلحون, کہ کامیاب کون ہے؟ بھئی کامیاب وہ ہے کہ جو رزق حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بسنہ وامن الناس بوائقہ, فرمایا جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے, رزق حلال کھانے والا, سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جائے. ہم داڑیاں تو رکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ساری دنیا ہمیں آپ کہے اور ہم جس کو مرضی تو کرے. ہم چاہتے ہیں سارے احترام اور ادب کا گھنٹہ گھر ہم ہوں اور ہم مذہب کے نام پر جس کو مرضی بے آبرو کر دیں اور اس کی پگڑی اتار دیں اور اس کو بے لباس کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. حضرات آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. کوئی گناہ جو میں نے کیا یا آپ نے کیا وہ گناہ ہے, اللہ نے اس کو چھپا دیا, کسی کو نہیں پتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے پر بھی ناراض ہے کہ رب نے تو گناہ چھپا دیا ہے, وہ لوگوں کو اپنا گناہ بتاتا پھرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, وہ میرے بندے عیبوں کو ڈھانپنے والا اور کھولنے والا میں ہوں, تو نے گناہ کیا, میں نے دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا, میں نے تیری عزت رکھی ہے. اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے, عزت رکھتا ہے, اس کو اپنا گناہ بھی لوگوں کے سامنے نشر کرنے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر, شراب نشہ آور چیز, یہ خمر جو ہے یہ نشہ آور چیز پر بولا جاتا ہے. اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں لیکن میں پوری آیت کریمہ پڑھنا چاہتا ہوں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اولئک هم المفلحون لعلکم تفلحون. فرمایا ایمان والو, انما الخمر, نشہ آور جو اشیاء ہیں, نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں, یہ نقطہ بھی سمجھ لیں. ایک نشہ وہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے, شراب پئیں گے عقل زائل ہو جائے گی. اب ایک نشہ وہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو نہ کریں تو عقل زائل ہو جائے گی, جیسے ہیروئن ہے, گردہ ہے, چرس ہے, کہ اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ جو ہیں وہ صحیح طرح سے نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, نہ چل پھر سکتے ہیں, نہ سلوک کر سکتے ہیں, نہ آپ کی عقل کام کرے گی, نہ شعور کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں. تو یہ نشے جو ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے خمر کا لفظ استعمال کیا ہے, ایسا نشہ کہ جس کے کرنے سے عقل زائل ہو جائے وہ بھی حرام ہے, اور ایسا نشہ کہ آپ نہ کریں اور اس سے عقل زائل ہو جائے وہ بھی حرام ہے. حضرات جو لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں, قرآن مجید میں ہمارے پیارے نبی کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے, یحل اللہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث.
آپ اس کے حلال و حرام پر بحث نہ کریں۔ اگر یہ پاکیزہ چیز ہے، کیا دنیا کا کوئی عقل مند باپ اپنے نونہال کو، اپنے بچے کو جس کی عمر 10 سال ہے یا وہ بالغ ہونے کے قریب ہے، کیا اپنے ہاتھ سے اسے سگریٹ پلانا جو ہے وہ پسند کرتا ہے؟ حضرات، مولی کی جو بو ہے، پیاز کی جو بو ہے، آپ سن کر حیران ہو، ایٹیکیٹس اور سارے انگریز، دنیا کے سارے چوڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ادب و آداب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام اون کا لباس پہنتے تھے، بھیڑوں کی جو اون ہے، اگر وہ لباس ہم پہن لیں ہمارا بدن جو ہے وہ چھل جائے، ہمارے جسم پر زخم بن جائیں۔ صحابہ کرام وہ لباس پہن کر مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، فضا جو ہے اس کے اندر بو آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے 2 حکم دیے۔ پہلا حکم، جمعے کے دن جمعے کے لیے آنا ہے، غسل کر کے آنا ہے، تمہارے بغلوں کی، چڈوں کی، بدن کی بو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ لباس، فرمایا جمعے کے دن لباس پہننا ہے تو بہترین اور اچھا اور خوبصورت اور خوشبو اور عطر لگا کر مسجد کے اندر آئے، یہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اسی طرح مسواک کا حکم دیا کہ منہ کی ہواڑ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا مولی اور پیاز کھا کر مسجد کے اندر نہ آئے۔ ایک بندہ آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اٹھا کر نہ قبرستان کے اندر پھینکاؤ، وہاں چھوڑ آؤ، اس کو نہیں پتا کہ یہ بو والی جو چیز ہے یہ کھا کر مسجد کے اندر نہیں آنا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب سگریٹ والا ہمارا بھائی اور دوست کھڑا ہوتا ہے تو دائیں والا بھی تکلیف میں ہوتا ہے اور بائیں والا بھی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اس کو چھوڑے۔ اب تو جدید دور میں میڈیکلی اس کا علاج موجود ہے کہ آپ سموکنگ ڈراپس جو ہیں ان کے ذریعہ اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جو لوگ ڈپریشن کے لیے، دماغی بوجھ کے لیے سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ پریشانی ہوئی اور سگریٹ لگا لیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب پریشانی ہو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے علماء سے سنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آپ نے اس کا ایک معنی سنا ہے کہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، میں نیکی نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر۔ جس کا گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، دکان نہیں ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، وہ تمام لوگ میری بات کی طرف کان لگائیں۔ ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پر تاثیر جو وظیفہ ہے ولا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں ہے یہ حال یحول طلباء اور علماء بیٹھے ہیں، حال یحول حولا، اس کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے، یعنی جو کم تر حالت ہے، ایک حالت سے بہتر حالت کی طرف جانا، برائی سے اچھائی کی طرف جانا، غربت سے غنا کی طرف جانا، قرض سے کاروبار کی طرف جانا، رشتے نہ ہونے سے رشتے ہونے کی طرف جانا۔ اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول۔ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ میں اس حالت سے نکل نہیں سکتا الا باللہ، مجھے اس حالت سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے یہ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں، تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے نشہ استعمال کرتے ہیں، لوگ محبت چھوٹ جائے، ہو جائے تو نشہ استعمال کرتے ہیں،
آپ جس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس کے عیب، اس کی خوبیاں حقیقی طور پر اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ایک بات یاد رکھو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات جو ہے نا، صرف اس بات کو اپنے دماغ میں اگر آپ نے ڈال لیا تو آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آنے والا وقت انتہائی بہترین وقت ہوگا۔ بیوی کا جب بھی انتخاب کیا جاتا ہے، والدین دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبیوں کے دور سے دنیا کے اندر یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صالحین جو ہیں ان کے بھی جب رشتے ہوتے ہیں تو ان کے اکابرین، والدین، خاندان کے بوڑھے اور معزز جو ہیں وہ جا کر رشتے کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رشتے کا انتخاب سیکسول پاور کی بنیاد پر نہیں ہوتا؟ جو رشتہ دیکھنے والے ہوئے وہ بیٹی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی بندے کے دماغ کے اندر شہوت کا خناس اور نسور نہیں ہے۔ جو بیٹا دیکھنے جا رہے ہیں، بیٹیاں دیکھ کر لوگ بیٹے بناتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کا جوڑ دیکھنے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی مرد و عورت کے دماغ کے اندر شہوت کا نسور نہیں ہے۔ وہ اخلاق کو دیکھتے ہیں، عادات کو دیکھتے ہیں، آداب کو دیکھتے ہیں، گھر کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، لڑکی کی ماں کو دیکھتے ہیں، اور پھر رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر حسن و جمال کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں عاشق نہ اخلاق کو دیکھتا ہے، نہ دین کو دیکھتا ہے، نہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے، نہ ان کے گھر اقدار کو دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر اخلاقی اور دینی قدریں کتنی ہیں۔ بعض لوگ وہ کافر ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر ماں بہن بیٹی کی تمیز ہوتی ہے۔ کئی گھروں میں آپ چلے جائیں، جوان بہنیں ہوتی ہیں اور بھائی کچھے ڈال کر ان کے سامنے آتے جاتے اور پھرتے ہیں۔ ان دیوسوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں رہنے کے آداب کیا ہیں اور سونے کے آداب کیا ہیں، اقدار بھی نہیں دیکھتے۔ اور بعض کافروں کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں بہن کے سامنے اپنے جسم کے کسی حصے کو نہیں کھولتے۔ تو یہ اقدار ہے، ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو عاشق ہے ہر چیز سے بے پرواہ، صرف شہوت کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کرتا ہے۔ اسلام کی سچائی اگر کسی نے جاننی ہو، اللہ کی قسم اسی بنیاد پر جان سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنا، خواہ تیرے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو جائیں۔ حضرات، جنہوں نے حسب و نسب میں نکاح کیا، رشتوں کو خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے اختیار کیا، مال کی وجہ سے مال گیا، رشتے بھی گئے۔ میں نبیوں کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت اور مالدار تھے۔ حضرات ان کی بڑی بیویاں تھیں، اور جو والدین دیکھتے تو وہ کہتے ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دینا ہے۔ اگر کوئی عورت دیکھتی تو وہ کہتی کہ میں نے شادی ان سے کرنی ہے۔ مال بھی بڑا اور بیویاں بھی بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جلد کی کوئی ان کو بیماری لگ گئی۔ بعض جو ہیں مفسرین نے لکھا ہے کوڑ کی طرح، کوڑ نہیں بولنا چاہیے لفظ اللہ کے نبیوں کے لیے، اس طرح کوئی جلد کی مرض بیماری تھی کہ جس میں گوشت جھڑتا ہے، وہ بیماری ان کو لگ گئی۔ اللہ کے نبی ہیں، رب سے ہم کلام ہونے والے ہیں، ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئی۔ لا حول، ایک بیوی جو ہے نا وہ رہ گئی۔ حضرت ایوب کہتے ہیں جا تو بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے کہا نا، یہ ہے ماں باپ کی تربیت، یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ اس نے کہا خوشی بھی آپ کے ساتھ ہے، غمی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بازار میں لکڑیاں، جنگل میں جاتی لکڑیاں اکٹھی کرتی، بازار کے اندر بیچتی،
اور ان پیسوں سے کھانا لا کر اپنے خاوند حضرت ایوب کو کھلاتی، ان کو کھلاتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ہزاروں سال بیت چکے ہیں اور آج بھی ہم خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کی اس ولیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کو عورتوں نے چھوڑ دیا، مال گیا عورتیں گئیں، جنسی قوت گئی عورتیں گئیں، حسن گیا عورتیں گئیں، اور جو دیندار ہے مال چلا جائے وہ کہتی ہے تو پریشان نہ ہو، میں سلائی کڑھائی کر کے کما لاں گی، گھر میں چلا لاں گی، پریشان نہ ہو۔ مال جاتا ہے وہ تہجد کا اہتمام کرتی ہیں، وہ مصلی پر رب کے سامنے روتی ہیں کہ اللہ ہمارے خامدوں کو اچھا روزگار دے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہی بات ہے جو ہمارے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ کامیابی پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ کامیابی پانے والے جن کی نظر اپنے رب پر ہے، جو حلال و حرام میں فرق کرنے والے ہیں، جو نشہ آور چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ کئی اب بندے ایسے ہیں ان کو ان کی بیویوں نے، ان کی جو محبوبہ ہے اس نے نشے پر لگایا ہوا ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا حضرات۔ آخری بات میں جو اپنی مکمل کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر پیارے ابو بکر اور عمر پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جب کھانے پینے کی باری آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھائی لے کر آئے۔ مٹھائی بڑی معذرت کے ساتھ ہم مذہبی لوگوں میں نا کھانے پینے کی بڑی پستی ہوتی ہے، ختم کل 10ویں 40ویں پر لڑتے ہیں لیکن کھانے پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کھانے پر اتحاد ہے، ویسے مذہب پر لڑتے رہتے ہیں، اور جب ملے ایسی چیز تو کھا بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اعتماد پیارے ابو بکر پر کرتے ہیں۔ نمبر 1، کہا یہ شرینی جو ہے یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شرینی کا دی وانڈا پھرنا ہے، یعنی یہ کس چیز کی شرینی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ٹیوا لگانا تو آتا نہیں تھا، ایک بندے نے منو کیا اے میرا کام ہو جائے گا، اور میں کیا ہو جائے گا، ٹیوا لگایا ہے ہو جائے گا، مجھے یہ فن یہ عمل نہیں آتا۔ حضرات اس واقعے کے اندر بھی حضرت ابو بکر کی فضیلت ہے کہ حضرت ابو بکر نے لا علمی سے جو بات کی ہے اللہ نے اس کو بھی غلط نہیں کیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صدیق نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے صدیق نہیں ہے۔ اللہ نے وہ بے علمی پر جو کی ہوئی بات ہے اس کو بھی 100% سچا کر دیا، یہ صدیق ہے۔ اچھا وہ ہو گئی، وہ بندہ آ گیا، اس نے کہا جی ایلو شرینی، تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اچھا میں سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ کھائیں، اور میں حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حلوان القہدی و مہر البغی، نبی علیہ السلام نے گماشتہ عورت کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی ناکہ ہو یا جسم فروش ہو یا ایسے کسی عمل کے ساتھ کسی دکاندار سے کوئی چیز لے لے، چھیڑ چھاڑ کی، کپڑا دے دیا، جوتا دے دیا، پرفیوم دے دی، رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے، واضح طور پر حرام ہے۔ اور فرمایا جو کاہن ہے، کاہن کی شرینیاں اور پیسے کمائی حرام ہے۔ حضرات یہ تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ہے۔ ہر وہ چور دروازہ بند کیا ہے جس سے بد عقیدگی آئے، اور ہر وہ دروازہ اور کھڈ اور سوراخ بند کیا ہے جس سے مومن آدمی کی کمائی کے اندر میل کچیل آئے۔ اور یار جب ہم نے بات اپنے رب سے کرنی ہے تو پیٹ کے اندر بھی لقمہ حلال ہونا چاہیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پیٹ کے اندر نوالا کون سا ہونا چاہیے؟ بولیے جی،
حلال۔ اب کمائی حرام کی ہو اور حرام کی کمائی، ہم نے تو اللہ کو اکبر مانا ہی نہیں ہے، پھر ہم نے تو لا الہ الا اللہ مانا ہی نہیں، پھر ہم نے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہی بات پروردگار نے کہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔